بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستوں، کیا اسلام میں درگاہ اور مزاروں کا کانسیپٹ ہے؟ اور اگر یہ کانسیپٹ ہے تو اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ یعنی اگر درگاہوں اور مزاروں پہ جانا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرما دیتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یعنی درگاہ اور مزاروں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تباہ اور برباد ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا۔ یعنی قبروں کو مزار یا درگاہ وغیرہ بنا دینا، اس کے اوپر رسول اللہ لعنت فرما کے گئے ہیں۔ اور آج مسلمان سب سے زیادہ وہ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمارے نبی لعنت فرما گئے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ درگاہ اور مزاروں پہ جانا جائز ہوتا تو کسی صحابی سے ثابت ہوتا، کسی تابعین سے ثابت ہوتا، کسی تبع تابعین سے ثابت ہوتا، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اوورآل اسلام میں درگاہ اور مزاروں کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ پوری قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے اللہ سے دعا مانگنے کی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ درگاہ اور مزاروں پہ جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں، یعنی اتنی اوپنلی شرک اور بدعت کرتے ہیں۔ اگر قبروں کو سجدے کرنا، اس پہ چادر چڑھانا، اگربتیاں سلگانا یہ سب جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابی اور امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر یہ کام کرتے۔ یعنی کسی بھی صحابی نے ہمارے نبی کی قبر مبارک پہ کوئی چادر نہیں چڑھائی، کوئی اگربتی نہیں سلگائی، وہاں پہ کوئی سجدے نہیں کرے، رسول اللہ کی قبر کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کری، یہ تک بھی کسی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہمارے نبی کی قبر پہ جا کے اپنے لیے دعا نہ مانگی کہ اے رسول اللہ ہماری دعا، ہمارے یہ کام کر دیجئے، رسول اللہ ہمارا وہ کام کر دیجئے، اے رسول اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ کسی بھی صحابی نے ہمارے نبی کی قبر پہ جا کے یہ کام نہیں کرا۔ امہات المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا روم رسول اللہ کی قبر مبارک کے بالکل پاس تھا، یعنی سب سے نزدیک۔ اس کے بعد بھی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اما عائشہ نے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ چادر چڑھائی ہو یا اگربتی سلگائی ہو یا ان کی قبر کو سجدہ کرا ہو۔ اور جبکہ اما عائشہ سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں، یعنی حضرت عائشہ نے سب سے زیادہ حدیثیں بتائی ہیں، تو اگر ایسی کوئی حدیث ہوتی تو اما عائشہ کیوں چھپاتی؟ یعنی یہ کام کبھی ہوا ہی نہیں۔ میں بس مسلمانوں بھائی بہنوں تم سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وقت رہتے جب تک جان میں جان ہے، دم میں دم ہے، سانس چل رہی ہے، ایسے بدعت کام کو بند کر دو، ان بدعتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی سچی توحید کو فالو کرو، اس توحید کو جس کو رسول اللہ بتا کے گئے ہیں، جس کے بارے میں، اور جس توحید کو صحابی فالو کرتے تھے، ہمارے صحابہ، اس توحید کو فالو کرو، اس دین کو فالو کرو، وہ ہے اصل دین۔ یہ دین نہیں ہے جو آپ کو گلی نکڑوں پہ لوگ باغ بتا رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ ارے حالت تو یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگ باغ اپنے پیروں کو سجدے کر رہے ہیں، ان کے پیر چاٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بدعت دن پہ دن بڑھ رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور توبہ کرتے رہیے اور اس بدعت کو جلدی سے جلدی چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔